گزشتہ ہفتے ترکی اور شام میں انتہائی خوفناک اور بڑا ہی لرزہ خیز زلزلہ آیا، جس میں ہزاروں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی اور بے گھر ہوئے۔ اللہ پاک ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی بے گھر ہوئے ہیں، جن کے جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے نقصانات کا ازالہ فرمائے، اور وہ رزاق کائنات، وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک پروردگار اپنی بارگاہ سے انہیں دوبارہ سے قدموں پہ کھڑے ہونے کی ہمت اور اسباب نصیب فرمائے۔ دکھ کی، تکلیف کی، قیامت کی اس گھڑی میں ساری امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے وہ تمام افراد جو درد دل رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زلزلے، آفات، مصیبتیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی سیلاب، کبھی وبائیں، کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن، ان سب کے ذریعے اللہ پاک ہمیں انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا قبضہ، اور ہر چیز اسی پروردگار کے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے یہ چیزیں اپنے معمول کے مطابق رواں دواں رہتی ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ معمول سے ہٹ کر انسانوں کو ایسے مناظر دکھاتی ہیں کہ خدا کو نہ ماننے والے بھی خدا خدا کرنے پہ مجبور ہو جاتے، اور جو ماننے والے ہیں انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے، انہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ طرز عمل پہ غور کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرو کہ اسے راضی رکھو گے تو تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہو۔ زلزلہ، زمین کا ہلنا، قرآن حکیم نے اسے متعدد مقامات پہ ذکر فرمایا، اور اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ زلزال جو 30ویں پارے کی قرآن حکیم کی سورہ نمبر 99 ہے، اس میں بھی قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، وہ ہلایا جانا، وہ زلزلہ جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جب قیامت قائم کرنا مقصود ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوگا، تو فرمایا پھر زمین لرزے گی۔ اللہ معاف فرمائے، جو بچ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زمین چکی کی طرح گھوم رہی، کسی چیز کو قرار نہیں تھا، اور بڑی بڑی مضبوط، بڑی بڑی مستحکم، بڑی بڑی پختہ تعمیر کی ہوئی عمارتیں وہ یوں نیچے گر رہی تھیں کہ جیسے کاغذ یا ریت کی بنی ہو۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور اس زلزلے کا قیامت کے زلزلے سے موازنہ ہی ممکن نہیں، یہ جتنا بھی شدید ہو قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں بڑا معمولی ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک
قیامت کا زلزلہ وہ تو بڑی عظیم چیز ہوگی۔ یوم تری الناس سکارا، فرمایا اس دن حالت یہ ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ شاید لوگ نشے میں مدہوش ہیں۔ وما ہم بسکارا، فرمایا وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، زمین یوں کانپے گی، یوں لرزے گی، یوں تھر تھرائے گی کہ کسی کے لیے قدموں کے بل کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ سورہ زلزال میں بھی چند مناظر ذکر ہوئے، فرمایا زمین کپ کپا اٹھے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے۔ مفسرین نے لکھا، بعض نے فرمایا یہاں بوجھ سے مراد قبروں میں موجود مردے، انہیں زندہ کر دیا جائے گا اور وہ زندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں۔ لیکن بعض جدید مفسرین نے اور علماء نے یہاں اخرجت الارض اثقالہا، اس کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا کہ جب زلزلہ آئے گا تو آتش فشاں بھی پھٹیں گے۔ زلزلہ اور آتش فشاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آج جو جیوگرافیکل سائنٹسٹس ہیں، ماہرین جغرافیہ ہیں، اور زمین کی حرکیات کا مطالعہ کرنے والے جو ماہرین سائنسدان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو فالٹ لائن ہے زلزلے کی، جن ممالک میں، جن علاقوں میں زلزلہ زیادہ آتا ہے، وہیں پر آتش فشاں بھی زیادہ پھٹتے ہیں۔ تو بعض علماء نے سورہ زلزال کی آیہ نمبر 2 میں اخرجت الارض اثقالہا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ زمین بھی تھر تھرائے گی اور آتش فشاں بھی پھٹیں گے، اور یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اور انہوں نے پھر اسے قرآن کریم کا معجزہ قرار دیا کہ قرآن نے زلزلے اور آتش فشاں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، کیونکہ آج کی اس 15ویں صدی ہجری میں اور اس 21ویں صدی عیسوی میں انسانی علم یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور جہاں انسان صدیوں کی تحقیق کے بعد پہنچا ہے، قرآن نے صدیوں پہلے دونوں کو جوڑ کے بیان کر دیا۔ آتش فشاں بھی پھٹیں گے، وقال الانسان ما لہا، انسان حیران ہوگا کہ اسے ہوا کیا، یہ وہی تو زمین تھی جس پر میں چلتا پھرتا تھا، اپنی مرضی سے دوڑتا بھاگتا تھا، آج اسے ہو کیا گیا ہے، یہ مجھے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور میں پھر روز حشر زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، جو کچھ سینہ زمین پہ ہم کرتے ہیں وہ سب بارگاہ الہی میں عرض کر دیا جائے گا، زمین بتا دے گی، فرشتے حاضر کر دیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین وہ خبریں کیوں بتائے گی کہ تمہارے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے زمین اپنے سینے پہ ہونے والے ایک ایک اچھے یا برے عمل کی خبر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے۔ جس نے زمین پہ سجدہ کیا ہوگا، جس ٹکڑے اور جس حصے پہ اللہ کی عبادت کی ہوگی، زمین کا وہ ٹکڑا اس عبادت گزار کے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر کسی نے بدکاری کی ہوگی، برائی کی ہوگی، کوئی شر اور فساد کیا ہوگا، تو اس کی گواہی بھی بارگاہ الہی میں پیش کر دی جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، فرمایا لوگ مختلف گروہوں میں بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا انجام دکھا دیا جائے۔ یہاں اشتاتا مطلقاً فرما دیا ہے، دوسری جگہوں پر ان گروہوں کی تقسیم اور ان کی تفصیل بھی قرآن نے ذکر کی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، وہ جو مختلف گروہ ہوں گے وہ ٹوٹل 3 گروہ ہوں، السابقون السابقون، اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ یہاں اجمال ہے، فرمایا اشتاتا، مختلف گروہوں میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک معمولی سی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے تو اس نیکوکار کو تسلی رکھنی چاہیے، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، کسی کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس نے رب کی رضا کے لیے حسن نیت سے کوئی عمل کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اسے اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے، بلکہ وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ تو ایسا مہربان ہے، وہ 1 کا 7 گنا عطا فرمائے گا، وہ 1 کا 10 گنا عطا فرمائے گا، وہ 1 کا 70 گنا عطا فرمائے گا، وہ 1 کا 700 گنا عطا فرمائے گا، اور وہ 1 کا بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تم اخلاص کی دولت لے کے تو آؤ،
تم حسن نیت کا جوہر اپنی گود میں، اپنی دل کے کشف و کول میں ڈال کے تو لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو شکور ہے، وہ تو تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جہاں نیکوکاروں کو تسلی دی گئی، انہیں دلاسا دیا گیا، وہیں شریروں کو تنبیہ بھی کی گئی۔ شرارت پر آمادہ لوگوں کو بھی متنبہ کیا گیا کہ جس نے معمولی سی بھی برائی کی ہے، جس نے شر کے پھیلانے میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا ہے، اسے اپنے حصے کے مطابق سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ کوئی شریر شر کی سزا سے نہیں بچ پائے گا، اور کوئی خیر اور نیکی کا علم بردار نیکی کی جزا دیے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ وبائیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، ہم اس کریم کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، ہم سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اس کریم، اس پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیں، التجا کریں، دعا مانگیں کہ مولا ہمیں بری موت سے محفوظ فرما۔ اور قرآن حکیم میں فرمایا گیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑا پڑتے، وہ معافی مانگ لیتے، وہ استغفار کر لیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو انہیں محفوظ کر دیا جاتا۔ یہ وبائیں کوئی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عذاب ہی ہے، یہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا، یہ وہی مالک بہتر جانتا ہے۔ اس دنیا میں قطعیت کے ساتھ حتمی طور پر نہ ہمارا علم ہے، نہ ہمارے پاس ایسی تفصیلات ہیں، نہ ہمارا یہ حق ہے۔ صرف اور صرف جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ سیکھنا یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے آپ کی اصلاح پہ آمادہ ہوں، ہم اپنی وہ بری عادتیں، وہ غلط رواج اور وہ بری چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہیں، ہم ان سے تائب ہوں، ہم ان سے پیچھے ہٹیں، ہم انہیں چھوڑ کے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق بسر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قریب قیامت زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا۔ حدیث نمبر 1036 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 5 چیزیں، اس حدیث میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی گئیں، دیگر احادیث میں ان کے علاوہ بھی نشانیاں اور علامات بیان کی گئیں۔ جو 5 چیزیں اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئیں، حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یقبض العلم، جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے۔ علم سے مراد علم دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا علم وہ اٹھا لیا جائے گا۔ علم دین کا اٹھایا جانا گویا کوئی دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ جب بتانے والا نہیں رہے گا تو تمیز بھی مٹ جائے۔ اور دوسری احادیث میں فرمایا کہ علم یوں نہیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ فرما ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم یوں اٹھائے گا کہ علماء حق دنیا سے چلتے جاتے رہیں گے، علماء ربانیین، حق گو علماء، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے وہ دنیا سے جاتے جائیں گے، اور کوئی ان کی جگہ پر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ جب یوں اہل حق علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ علم بھی اٹھ جائے۔ ایک نشانی یہ بتائی۔ دوسری فرمایا تکثر الزلازل، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہیں ہوگی۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے بیان کیا کہ ہر صدی میں، ہر زمانے میں، 3 4 صدی ہجری میں بھی شام کے اندر، اردن کے اندر اور دیگر علاقوں میں ایسے خوفناک زلزلے آئے کہ اس زمانے میں بھی لاکھوں لوگ ان زلزلوں میں ہلاک، لاکھوں لوگ ان زلزلوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
یہ زلزلوں کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تیسری نشانی فرمایا یتقارب الزمان، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھڑیوں کی طرح بیتتے چلے جائیں گے، اور ایک گھڑی فرمایا اتنی مختصر کہ جیسے بس شعلہ بھڑکتا ہے اور بھڑک کے بجھ جاتا ہے۔ یتقارب الزمان، وقت کی برکت سمٹ جائے گی۔ چوتھی نشانی فرمایا یکثر الحرج، حرج کی کثرت ہوگی، اور فرمایا حرج وہ قتل ہے، لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اور بدقسمتی سے بعض روایات میں ذکر فرمایا کہ قتل سے مراد یہی نہیں کہ کافر و مشرک مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ اور فرمایا اتنی قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی کہ نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو خبر ہوگی کہ اس کی جان کیوں لی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اور پانچویں علامت جو اس حدیث میں فرمایا یکثر فیکم المال، مال کی بھی کثرت ہوگی اور ہر کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ فرمایا جب تک یہ پانچ نشانیاں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی۔ سو یہ علامات قیامت میں سے بھی ہیں، ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے ہیں کہ دنیا اور اس کی مصروفیات میں کھو کر ہم اپنے رب کو نہ بھول جائیں، ہم اپنے رب کی ہدایات کو فراموش نہ کر دیں، ہم اپنے رب کے احکام کو پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اپنی آنکھ کھولیں، اپنے آنے والے دن اس عظیم ساعت، اس قیامت کو یاد رکھیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین کو، اپنے رویوں کو شریعت کے حکم کے تابع بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان زلزلوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی جو آپ کی نبوت کی علامت تھی، آپ کے اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ قیامت تک آنے والے جو احوال ہیں اللہ کے رسول نے ان کی خبر دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چند دعائیں بھی تعلیم فرمائیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ایسی حادثاتی موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1552، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5531 اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 15563، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے، چند قسم کی موت سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس دعا کو یاد کرنے سے، اسے پڑھتے رہنے سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے اس کریم کے کرم سے امید ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ حضرت کعب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یا اللہ میں ہدم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہدم عمارت کا منہدم ہو جانا، عمارت کا گر جانا اور کسی عمارت کے گرنے سے اس کے ملبے میں دب کے مرنا، اللہ کے رسول نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ والتردی، اور اللہ کے رسول تردی سے رب کی پناہ مانگتے۔ تردی بلندی سے گرنے کی وجہ سے مرنا، کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرنے کی وجہ سے، کسی بلند عمارت کی چھت سے گرنے کی وجہ سے، کہیں سے بھی نیچے گر کے مرنا، اللہ کے رسول نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم والتردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم۔ آپ نے عرض کیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ڈوب کر مرنے سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے اللہ کے رسول نے رب کی پناہ مانگی۔ والحرق، آگ میں جل کر مرنے سے اللہ کے رسول نے رب کی پناہ مانگی۔ والحرم، ایسا شدید بڑھاپا کہ جس میں انسان کی عقل بھی کام نہ کرے اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کسی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو، ایسے شدید بڑھاپے سے رسول اللہ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ مولا اس حرم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہاں والغم کے الفاظ بھی ہیں، ایسا شدید صدمہ، ایسا شدید دکھ جو انسان کے لیے بہت زیادہ حرج کا، تکلیف کا باعث ہو، اللہ کے رسول نے اس سے رب کی پناہ مانگی۔
وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مرتے وقت شیطان مجھے ورغلا لے، مرتے وقت شیطان مجھے میرے دین سے پھیر دے، مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ کی یہ دعائیں ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ جو کچھ تم سوچتے رہتے ہو، جن باتوں میں تمہارے شب و روز گزرتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ باتیں سوچی جانے والی ہیں۔ اپنی موت کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ مرتے وقت شیطان کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے تکلیف کی وجہ سے، اسے مصیبت کی وجہ سے، اسے اس جاں کنی کا جو درد ہے اس کی وجہ سے اسے ایمان سے پھیر دیا جائے۔ اور کس چیز سے بندہ بچ سکتا ہے ان باتوں سے؟ ظاہری اسباب اپنی جگہ ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقتاً جو چیز بچا سکتی ہے وہ اللہ کا کرم، وہ رب کا فضل ہے۔ اس مالک کا کرم ہو تو بندہ ان چیزوں سے بچتا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا میں وقت موت شیطان کے بہکانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا۔ مولا میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیری راہ میں جہاد کا وقت ہو اور میں جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤں، دشمن حملہ کر رہا ہو اور میں میدان جنگ سے فرار ہو جاؤں۔ مولا میدان جنگ سے فرار ہو کے مرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر دشمن کا سامنا ہو، جہاد کا وقت ہو، تو مولا مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی موذی، کسی زہریلے جانور کے ڈنگ سے ڈسنے کی وجہ سے مجھے موت آئے، مولا میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ یہاں محدثین نے ایک سوال، ایک اشکال ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں حضور پناہ مانگ رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں خود اللہ کے رسول نے ایسے تمام لوگوں کو شہادت کی بشارت دی کہ جو جلنے کی وجہ سے، ڈوبنے کی وجہ سے، عمارت کے منہدم ہونے کی وجہ سے جس کی اچانک وفات ہوتی ہے وہ شہید ہے۔ جب یہ شہادت ہے تو پھر اللہ کے رسول نے پناہ کیوں مانگی؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ پناہ اس لیے مانگی ہے کہ حقیقی شہادت ہے میدان جہاد میں، اللہ کی راہ میں دشمنان دین کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دینا، یہ حقیقی جہاد ہے۔ اس کی اللہ کے رسول نے خود تمنا کی ہے، خود آرزو کی ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ جس کے دل میں کبھی جہاد اور شہادت کا خیال اور جذبہ اور خواہش پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ منافقت کی موت مرے گا۔ وہ حقیقی شہادت ہے۔ اور یہ جتنے بھی امور ہیں، محدثین فرماتے جب ان میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکال بیٹھتا ہے جو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اس سے بچنے کی دراصل دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا مجھے ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرنا کہ کہیں میرا ایمان ہی داؤ پہ نہ لگ جائے۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو صاحب وحی ہیں۔ یہ دعائیں دراصل ہمارے لیے ہیں، یہ ہم گناہ گاروں کو سکھانے کے لیے ہیں کہ امتحان مت مانگا کرو، عافیت مانگا کرو، آرام مانگا کرو۔ امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور دوسری حدیث جو آج ہم سنیں گے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 5074 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3871 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 4785۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ آپ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں صبح و شام حضور یہ دعائیں مانگنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آفات، مصائب، مشکلات جو ظاہری اسباب ہیں وہ ضرور اختیار کیے جائیں، انہیں اختیار کیا جانا لازم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا کو مومن کا ہتھیار ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول نے ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے ہیں، اور آپ خشوع و خضوع سے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا بھی مانگا کرتے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضور یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس میں آپ نے عافیت کا سوال کیا ہے۔ آپ عرض کرتے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔
مولا میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں، مولا میں عافیت چاہتا ہوں۔ اور یہ کلمہ عافیت حدیث میں ہے کہ مومن کو ایمان کے بعد، یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز اور نعمت دی ہی نہیں گئی، یہ سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اور رسول اللہ اس کا سوال کرتے، مولا دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو، مولا میں تیری بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں، والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، مولا میں اپنے دین میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، اپنی دنیا میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، اپنے اہل اپنے گھر میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں، اور اپنے مال میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ اللہم استر عورتی، مولا میری چھپی ہوئی باتوں کی حفاظت فرما، مولا اپنا پردہ مجھ پہ ڈالے رکھنا، یا اللہ وہ باتیں جو مجھے رسوا کر سکتی ہیں، یہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرو، مولا میری چھپی ہوئی باتوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ وآمن روعاتی، مولا جو مجھے خوف لاحق ہیں ان سے مجھے امن عطا فرمانا، جو اندیشے جو وسوسے جنم لیتے ہیں مولا ان سارے اندیشوں کو غلط فرما دینا، مجھے اپنی بارگاہ سے امن عطا فرما دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، مولا میرے سامنے سے میری حفاظت کرنا، ومن خلفی، مولا میرے پیچھے سے میری حفاظت کرنا، وعن یمینی، مولا میرے دائیں سے میری حفاظت کرنا، وعن شمالی، مولا میرے بائیں سے میری حفاظت کرنا، ومن فوقی، مولا میرے اوپر سے میری حفاظت کرنا، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، مولا میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے والی جانب سے اچک لیا جائے، میرے قدموں سے مجھے دھنسا دیا جائے یا اچک لیا جائے۔ الہی میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ان اغتال من تحتی کے تحت محدثین فرماتے ہیں اس سے حضور نے خسف سے، زمین میں دھنسائے جانے سے بھی پناہ مانگی ہے، اور زلزلوں سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ سو یہ حدیث مبارکہ اور یہ نبوی دعائیں یہ بڑی قیمتی ہیں، یہ بڑی اہم ہیں، ہمیں انہیں یاد بھی کرنا چاہیے، انہیں پڑھنا بھی چاہیے، اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ پاک زلزلے کے تمام شہداء کو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے ورثاء ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زخمیوں کو بیماروں کو اللہ پاک تندرستی اور شفا نصیب فرمائے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں جن کے شدید نقصانات ہوئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ فرمائے، ان کے نقصان